تمہیں عمل کرنے کی کوشش کرو نہ کو، میں بھی عمل نہیں کرتا، ہمیں دال کو نکالے تو لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا۔ میرے آقا صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، ہمیں جا کے اتنے اطمینان سے شہد کاٹے تو ہمیں نہیں آتے، ہم نہ اٹھا لے پاتے۔ سنو واقعہ غور سے، میرے آقا صحابہ کے ساتھ ایک مرتبہ سفر میں نکلے، آقا صحابہ کے ساتھ سفر میں نکلے، نماز کا جب وقت آیا تو آقا ٹھہرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آقا نے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ توشہ ہے آپ کے پاس؟ صحابہ خاموش، کچھ بھی نہیں۔ آقا کی اکثر زندگی غربت میں گزری، صحابہ میں سے اکثر صحابہ اور صحابہ کی اکثر زندگی غربت میں گزری۔ بہت کم صحابہ مالدار تھے لیکن معمولی مالدار نہیں تھے، ان کی دولت کو آج خدا کی قسم تولا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر حضرت عثمان غنی کی دولت کا حساب لگائیں گے، عثمان غنی کی دولت کے سامنے امبانی بھی فقیر ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کی دولت کا حساب لگائیں گے تو اڈانی بھی بیکار ہے۔ صحیح سلامت حلال دولت 40 ہزار دینار تو فجر کے بعد حضرت عثمان غنی روزانہ خیرات کرتے تھے۔ 40,000 دینار، دینار کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو۔ اکثر صحابہ غریب، میرے آقا کی اکثر زندگی غریب، توشہ تک نہیں، سفر میں آقا پوچھ رہے ہیں ہے کوئی توشہ؟ صحابہ سر جھکا کر یہ سوچ رہے ہیں، اس وقت آقا جان پوچھتے تو حاضر، کچھ بھی نہیں، کیا جواب دینا؟ لا نہیں، آقا کے دربار میں صحابہ بولتے نہیں تھے۔ پیچھے سے ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس روٹیوں کے چند ٹکڑے ہیں، اگر اجازت ہو تو خدمت میں پیش کروں۔ آقا فرماتے ہیں بھائی بھوک کے وقت جو اللہ دیتے ہیں اسے اللہ کی نعمت سمجھ کر کھا لینا، اس پر بحث نہیں کرنا، لاؤ۔ اب آقا کے ہاتھ میں چند روٹیوں کے ٹکڑے آئے، چند روٹیوں کے ٹکڑے، وہ بھی سوکھے۔ ہمیں جو روٹیاں کھاتی نا، نچوڑے تو تیل نکلتا، اور اتنے زبردست اتنے بڑے بڑے کھاتے ہیں، سردی کے سیزن میں اوڑھنے کو سو سکتے۔ اب آقا کے ہاتھ میں روٹیاں، صحابہ یہی چاہ رہے تھے، ہمیں ضرورت نہیں، آقا کھا لے، یہ محبت، لیکن آقا یہ سوچ رہے ہیں میں میرے صحابہ کو چھوڑ کے کیسے کھاؤں، یہ آقا کی محبت۔ قبلہ کے حوالے سے جملہ پیش کروں، آقا صرف صحابہ کو چھوڑ کر نہیں کھاتے تھے، آقا جب کھاتے تھے تو پوری امت کی فکر کر کے کھاتے تھے۔ آج ہم جو کھا رہے ہیں یہ آقا کے صدقہ ہے، صدقہ۔ ورنہ آقا چاہتے ہمارے لیے حیدرآباد سے آ سکتا ہے، بنگلور سے آ سکتا ہے، میرا نبی چاہتا تو جنت الفردوس سے دسترخوان اترتا۔ اب آقا کے ہاتھ میں روٹیوں کے ٹکڑے آتے ہیں، آقا نے پوچھا سالن ہے؟ سالن؟ سالن بھی نہیں۔ ارے نمک ہے؟ نمک؟ کیونکہ نمک سے بھی روٹی ڈبو کر کھاتے تھے، اب بھی میں نے دیکھا اہل عرب کو نمک سے روٹی کھاتے۔ حضرت دیکھے ہوں گے، حضرت دیکھے ہوں گے، نمک بھی نہیں۔ یہی گفتگو آقا اور صحابہ کے بیچ میں چل رہی تھی، ایک چھوٹی سی مکھی آئی، آقا سے بات کرنے لگی۔
تمام نبیوں کو الگ الگ معجزے دیے اللہ تعالیٰ، میرے نبی کو ہر نبی کا معجزہ دیے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ فارسی کا شعر ہے، یوسف کو حسن ملا، عیسیٰ کو دم ملا، موسیٰ کو ید ملا۔ عیسیٰ پھونکتے مردے زندہ ہو جاتے، جزامی اچھے ہو جاتے، برس والے اچھے ہو جاتے۔ یوسف کا حسن تو معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ کا ید معجزہ تھا۔ ید معجزہ کا تو حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے، حضرت موسیٰ کا یہ ہاتھ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا۔ تمہیں عمل کرنے کی کوشش کرو نہ کو، میں بھی عمل نہیں کرتا، ہمیں دال کو نکالے تو لوگوں کا وضو ٹوٹ جاتا۔ حضرت موسیٰ بغل میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے، 14ویں کی طرح چاند چمکتا۔ وہ نبی کو وہ ملا، وہ نبی کو وہ ملا، وہ نبی کو وہ ملا۔ میرے نبی کو کیا ملا؟ ہر نبی کا معجزہ ملا، بلکہ میرے نبی کے معجزات کو اللہ نے دوسرے نبیوں میں تقسیم کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری۔ آقا مکھی سے بات کرنے لگے، آقا نے صحابہ میں علی کو پکارا، علی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی کے پیچھے جاؤ، وہاں شہد ہوگا، لے کر آؤ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی گئے، شہد اطمینان سے ایسا نکالنے لگے جیسا حضرت نے فرمایا کوئی آدمی کیک کاٹ رہا ہے۔ اس کی مثال دینا جلدی، تم نہ وہ سمجھ میں آتا سو کی کہتا بڈے تمہیں کر رہی سو، میں نہیں کر رہا ہوں۔ ہمیں جا کو اتنے اطمینان سے شہد کاٹے تو ہمیں نہیں آتے، ہم نہ اٹھا لے پاتے۔ یہ مکھیوں کی خدمت کرنے کا وقت تھا اور فرمان رسول اللہ کا تھا، اور جانے والے باب العلم حضرت علی تھے۔ کوئی مکھی ڈنک مارتی تو دنیا سے مکھیوں کا نصاب ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دربار رسالت ہے۔ لے کر آئے، صحابہ دیکھ رہے ہیں ہاتھ میں روٹیاں کے ٹکڑے ہی، علی کو شہد بھی منگانے بھیجا گیا، علی بھی لے کر آ گئے۔ صحابہ دور دور تک نہیں سوچے کہ آقا ہم کو دینے والے ہیں، لیکن آقا کسی کو چھوڑ کر نہیں کھاتے تھے۔ اب آقا روٹیوں کے ٹکڑے توڑتے ہیں، شہد میں ڈباتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں آؤ آؤ ہمارے ہاتھوں سے یہ لیتے جاؤ، تم بھی کھاؤ۔ یا رسول اللہ آپ کھاؤ، نہیں آپ پہلے کھاؤ۔ وہ نبی کیسا نبی جو امت کو بھوکا رہ کر خود کھا لے، یہ تو میری عادت نہیں ہے۔ اب آقا ہاتھ کے روٹیاں، صحابہ کہنے لگے، سوچنے لگے چند روٹیوں کے ٹکڑے اتنے صحابہ کو کہاں کام آئیں گے، میرا نبی بھوکے کا بھوکا رہ جائے گا۔ لیکن آقا نے یہ نہیں کہا آؤ لیتے جاؤ، برکت اور معجزہ ہے نبی کے ہاتھوں کا، قسم اللہ کی لکھا ہے۔ آقا روٹی کے ٹکڑے توڑتے جا رہے، شہد میں ڈباتے جا رہے ہیں، صحابہ کو دیتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نمبر 1 سے نہ کر آخری نمبر تک پہنچ رہے، کبھی کبھی کوئی صحابی دوسری تیسری مرتبہ بھی آ رہے ہیں، نبی چہرہ دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پورے صحابہ پیٹ بھر کر کھا لیے۔ روٹیوں کے ٹکڑے جیسے سلامت تھے ویسے ہی سلامت ہے۔ یہ برکت بھی ہے، نبی کے ہاتھوں کا معجزہ بھی ہے۔
یہ کام اگر حضرت کے ہاتھ سے ہوتا تو اسے برکت کہتے، قبلہ کے ہاتھ سے ہوتا تو برکت کہتے، نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، برکت ہی نہیں معجزہ بھی ہے۔ ہمیں گنہگار ایسے آدمیاں ہی کہ 300 آدمیاں کے روٹیاں رکھ لے کو بانٹے تو 100 میں ختم ہو جائیں گے، برکت ختم ہمارے ہاتھوں کی۔ اب آخر میں آقا کھا رہے ہیں سب کو کھلا کر، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے امت کے حق میں باپ کا درجہ رکھتا ہے۔ ہم جیسے باپ ہی بچوں کو چھوڑ کر نہیں کھاتے، نبی جیسا باپ کیسے کھا لے؟ انا لکم بمنزلۃ الوالد، آقا نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں۔ اب آقا کھا لیتے ہیں، پھر مکھی آئی، آقا سے بات کرنے لگی، آقا نے کچھ کہا، مکھی چلے گئی۔ یہ خوبصورت انداز صحابہ دیکھتے رہتے لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں۔ حضرت علی تو قریب ترین صحابہ میں سے تھے، آل رسول میں سے تھے، اہل بیت میں سے تو تھے، اور نبی کے علم کا زبردست حصہ حضرت علی کو ملا تھا نا۔ فضیلت ابو بکر کو ملی، علم علی کو ملا۔ قبلہ توجہ چاہتا ہوں، فضیلت ابو بکر کو ملی، علم علی کو ملا۔ فضیلت میں ابو بکر کا نمبر پہلے ہے، علم میں علی کا نمبر پہلے ہے۔ مقام و مرتبے میں افضل البشری بعد الانبیاء ابو بکر ہے، لیکن جہاں علم کی بات آتی ہے حضرت عمر خود کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر۔ اب علی نے بڑے ادب کے ساتھ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کھا لیے، صحابہ بھی کھا لیے، لیکن یہ گفتگو مکھی کا کیا گفتگو؟ بیان فرما دے۔ ہمارے ایمان میں اضافہ، محبت میں اضافہ، عشق میں اضافہ۔ علی دراصل روٹیوں کے ٹکڑے ہاتھ میں آنے کے بعد، سنتے جاؤ، روٹیوں کے ٹکڑے ہاتھ میں آنے کے بعد جب سالن بھی نہ تھا، نمک بھی نہ تھا، علاقے کی یہ مکھی میرے پاس آئی، آ کر سلام عرض کرنے لگی یا رسول اللہ اس وقت آپ ہمارے اور آپ کے صحابہ ہمارے مہمان ہیں، یہاں سے آپ سوکھی روٹیاں کھا کر چلے جائے، چاکنے کچھ نہ ہو، اللہ کی عدالت میں ہم اور ہماری نسل نہیں بچے گی۔ یا رسول اللہ شہد ہمارے پاس موجود ہے، کسی عاشق کو بھیجے، ہم آپ کو خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علی ہم نے آپ کو بھیجا، آپ لائے، میں روٹیاں ڈبو ڈبو کر تقسیم کر رہا تھا، روٹیاں اور شہد برابر ہو گئے، پھر مکھی آئی، میزبانی کا حق ادا کرنے لگی کہ یا رسول اللہ اور چاہیے؟ ارے میں تمہارے گھر کو آیا، تمہیں میرے گھر کو آئے، کتنا کھائے تو بھی اور رکھ لیو بولتے نہیں؟ ارے رکھ لیو بولتے نہیں، وہ رکھ لیو بول کر بول لیتا ہوں، کتنے مرتبہ بولتی ہوں اتنے مرتبہ رکھ لینا نہیں۔ مہمان اپنا اصول بھول گیا، میزبان اپنا اصول بھول گیا۔ کیا کیا بولوں میرے دوستو، پتہ نہیں کہ اتنا ذہن کیوں کھل رہا ہے۔ حضرت قبلہ درود پڑھ رہے، ذکر کر رہے، حضرت درود پڑھ رہے، ذکر کر رہے، چپ کے ایک منہ کی بات میزبان بولیں گا رکلے کو کھاؤ بول کر بولے تو انہوں بولے بول کر رکلے کو کھانا نہیں۔ خاص طور پر میزبانوں کے گھر کو گئے تو کم سے کم ہاں تو نبی کی سنت ادا کرو، آدھا پیٹ کھا کر آؤ، گھر کو آجا کو پونا پیٹ اور کھا لیو۔ حضرت حضور پاک نے فرمایا، علی آئی مکھی اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اور چاہیے؟ میں نے کہا کہ نہیں شکرن نہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے لیکن نظام تمہارے ہاتھ میں ہے، ذرا یہ تو بتا دو کہ تم شہد کیسے جمع کرتی ہو؟ نبی کو معلوم تھا لیکن امت کو بتانا مقصود تھا، نبی کو معلوم تھا لیکن امت کو بتانا مقصود تھا۔ تو مکھی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایک نظام ہے، ہم پہلے گھر تعمیر کرتے ہیں، کمرے بناتے ہیں، ہمارا ایک امیر طے کرتے ہیں، اس کی بیوی کو ہماری اپنی ملکہ
مانتے ہیں اور صبح صبح اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، ہم صبح صبح اٹھتے ہیں، اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں شہد کی مکھیاں عام طور پر دھوپ میں باہر نہیں نکلتی، فجر کے بعد صبح صادق کے بعد نکلتی ہے، اور بات تو پکی ہے صبح صادق کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کا جو وقت ہوتا ہے یہ رزق میں برکت کا وقت ہوتا ہے، اور اسی وقت ہمیں سو کو مرتے ہیں۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں یا رسول اللہ، باہر نکلتے ہیں، پھلوں اور کھیتیوں اور پھولوں کا سفر کرتے ہیں اور رس چوستے ہیں۔ اور رسول اللہ آپ جانتے ہیں ہر رس میٹھا نہیں ہوتا، بعض میٹھے، بعض پھیکے، بعض پاکیزہ رہتے ہیں لیکن رہتے کھٹے ہیں۔ ہر کھٹی چیز غلیظ نہیں ہوتی، نیمبو کھٹا، نیمبو لیکن پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نیمبو معلوم کیا بھائی، وہ نوشوں کو مٹھی میں کرنے کے لیے خریدتے نہیں، لڑانے کے لیے اتارتے نہیں، نیمبو میں زبردست پاور ہے حضرت۔ میں بھی ارادہ کریا ہوں ہماری مسجد والے کاتبی کرے تو میں نیمبو کا بیپار کرنا، وہ بیپار نہیں نیمبو کا، میں جو بیپار بول رہا ہوں وہ الگ، ایک نیمبو 5000 روپے، اس میں ادھر سے ایک سوئی ادھر سے ایک سوئی، اتنا کام بس ہو گیا۔ عاملہ کے پیچھے اتنا پڑے ہی ایمان آدھا دشمن سے غارت ہو رہا ہے تو آدھا عاملوں سے غارت ہو رہا ہے۔ صحیح عاملہ ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایک زبردست بزنس ہے، زبردست بزنس۔ ہر کھٹی چیز غلیظ نہیں ہوتی، کھٹی چیز بھی پاک ہوتی ہے۔ املی معلوم، املی کیا بولتے ہیں یہاں اسے؟ املی بولتے ہیں، اتی پیور اردو میں بولتے ہیں، ہمارے ہاں املی بولتے ہیں، یہاں کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ املی بولتے ہیں، وہ زیر زبر سے کئی کو بجیا معلوم نہیں ہے۔ املی کھٹی چیز ہے لیکن پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے مکھیاں جو شہد کی ہوتی ہے نا، پھیکا رس بھی چوستی ہے، میٹھا رس بھی چوستی ہے، کھٹا پاکیزہ رس بھی چوستی ہے۔ یا رسول اللہ ہم چوستے ہیں، لا کر ہم اپنے کمرے میں رکھنے سے پہلے ہمارے بادشاہ کی اجازت چاہتے ہیں، ٹچ کرتا ہے وہ باہر ہی باہر، اس کے بعد اندر رکھنے کی اجازت دیتا ہے ہمارے اپنے کمرے میں۔ جب ہم اندر وہ پھیکا میٹھا اور کھٹا رس رکھ کر پھر لانے کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ہمارا بادشاہ اور ملکہ دونوں اس رس پر پہنچ کر آپ پر درود پڑھتے ہیں تو وہ رس شہد بن جاتا ہے۔ آپ پر درود پڑھتے ہیں تو وہ رس کیا بن جاتا ہے؟ شہد بن جاتا ہے۔ شہد کے شہد بننے کی حقیقت اور راز ہی میرے آقا پر درود ہے۔ جب مکھی درود پڑتی ہے تو رس شہد بن جاتا ہے۔ ہم درود پڑھیں گے، ہماری زندگیوں کا عالم کیا ہوگا؟